ہم مولویوں کی بھی سایہ نشان یہ بات کہیں سے ہمیں زیر نہیں دیتی. ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے اعلان کرتے ہیں میرا مدرسہ فلاں جگہ پہ واقع ہے, اس میں اتنے سارے یتیم بچے ہیں, اتنے نادان ہیں, مدرسہ بہت غریب ہے, مدرسہ آپ سب کی توجہ کا مرکوز ہونا چاہیے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا, اس میں نادار بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, مدرسہ بہت غریب ہے, مدرسے میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو اتنے بیوقوف قسم اور اتنی جہالت کی بات کیا کرتے کہ ہمارا مدرسہ ایسے گزرتا, کبھی کبھی بچوں کو فاقہ کرنا پڑتا. جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے. مدرسے کی اہمیت بتانا مقصود ان کو قطعی نہیں ہے. اس لیے میں اپنے علماء سے بھی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سایہ نشان کے بات نہیں ہے. اگر یہ لوگ چندہ نہیں دیں گے صاف صاف اعلان کریں, صاف صاف اعلان کریں مدرسہ فلاں جگہ پہ چل رہا ہے. الحمدللہ جب سے یہ مدرسہ چل رہا, ادھر اصلاح معاشرہ کا کام چل رہا, جہیز کی لعنت سر چل کے بول رہی تھی. مدرسے کا فیض ہے کہ جہیز کی لعنت ختم ہو رہی ہے, اصلاح معاشرہ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے, بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. مدرسے کا فیض ہے, علاقے والے ترقی کر رہے ہیں. مدرسے کا فیض ہے, علاقے کے سارے لوگ الحمدللہ دین سے جڑے رہے ہیں. الحمدللہ اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. مدرسے میں اتنے سارے بچے ہیں, اتنے کمرے ہیں, مدرسے کی فضیلت بتائیں. اگر یہ کہتے ہوئے چندہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ لوگ سمجھتے کہ جب تک یہ علماء, جب تک یہ مولوی, جب تک یہ سفراء اپنی تقریر میں ان باتوں کو جگہ نہ دیں کہ میرے مدرسے میں اتنے نادان ہیں, اتنے یتیم ہیں, اتنے اپاہج ہیں, اتنے فلاں ہیں, اتنے ٹھکانے ہیں, تب جا کر وہ چندہ دے, تو خدا کی قسم ایسے لوگوں کی دولت پر لات مارو. مدرسہ کوئی کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں جو چلا سکے. مدرسہ اللہ چلاتا ہے, یہ نبی کا گھر ہے, اور جو نبی کا گھر ہوتا اسے اللہ چلاتا ہے. یہ پیسہ آپ ایسے نہیں دیے ہو, اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہے. جب جا کر چندہ دیے ہو, اللہ دل میں بات نہ ڈالتا, اللہ کی توفیق نہ ملتی, مدرسے میں چندہ نہ دیتے. کل جن کو توفیق ملے گی وہ لا کر پھر سے دیں گے, ابھی جن کو توفیق ملے گی وہ بھی مدرسے میں چندہ دیں گے. اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مدرسے نے پیسہ دیے ہیں, میں نے احسان کیا ہے, میں نے مفتی صاحب پہ بڑا کرم کیا ہے, اور لوگوں یاد رکھو احسان تم نے نہیں کیا, مفتی صاحب پر نہیں کیا, اپنے آپ پر احسان کیے ہو. مر جاؤ گے, 5,000 روپے دیے تھے, قبر میں تمہارا یہ 5,000 کام آئے گا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا مر جاتا ہے, ان کے نامۂ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی, اب کہیں اسٹاپ, کتنے روزے رکھے, اب یہیں پر اسٹاپ, کتنی نیکیاں کری, اب یہیں پر اسٹاپ. لیکن اگر مدرسے میں 5,000 روپے دیے تھے, مدرسے میں 2 کنٹل سریا دیے تھے, 30 بوری سیمنٹ دیے تھے, مدرسے کے تعمیر و ترقی میں 1,000 2,500 روپے دیے تھے, یہی چیزیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. مدرسے میں بچے پڑھیں گے, فجر کی نماز پڑھیں گے, دعا کریں گے. جتنے لوگ دیے ہیں, جتنے متوسلین ہیں, محبین ہیں, مخلصین ہیں, یہ طلباء عزیز کڑاکے کے ٹھنڈ میں اٹھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں, صبح شام کی دعا پڑھتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ جتنے لوگوں نے دیا ہے, اے اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما, اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس لیے یہ بات قاعدے سے سمجھ لیجئے, دل میں بٹھا لیجئے, جو کچھ آپ نے دیا ہے اپنے سے نہیں دیا ہے, اللہ کے کرم سے دیا ہے, اللہ کی توفیق سے دی ہے. اللہ نے دل میں بات ڈالی, جب جا کے مدرسے میں دیے ہو. میں تو مزید کہتا ہوں مرنے سے پہلے اور کچھ دے کے جاؤ. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا 2 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ جو انسان کی دولت ہے اور یہ جو انسان کی اولاد ہے, اولاد کے خاطر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی زمین بےمانی کرتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی زمینیں بےمانی کرتا ہے. باپ کی جائیداد میں جتنا حصہ بہن کو ہونا چاہیے اتنا حصہ نہیں دیا جاتا ہے. خود روڈ سائڈ زمین لیتا ہے, بہن کو کٹے والی زمین دیتا ہے, خود اچھی زمین حاصل کر لیتا ہے, بہن کو بالکل ایسی جگہ دیتا جو بنجر زمین ہوتی ہے. اللہ کیا تمہیں حساب دینا پڑے گا. یہی دولت ہے جس دولت کی وجہ سے تم نے بہن کے حصے مارے ہیں, بہن کی جائیدادیں چھینی ہیں, بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے. یہی دولت کل قیامت کے دن استحاصہ بنایا جائے گا اور وہ تمہارے جبڑوں کو نوچیں گے. اس لیے اولاد بہتر, اولاد کے خاطر دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا بند کریے. وہ لوگ کرو گے نا انشاءاللہ اولاد
کیسی دو گے، اولاد کیسی دو گے؟ خود حافظ قرآن آپ کے بچے بن جائے سونے پہ سہاگا، اگر ایک ماں باپ کے ایک بچے بھی اگر حافظ قرآن بن گئے، فرض کرو کہ اس میں سے ان مجمع میں سے کسی ایک کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ابا کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جس تاج کی روشنی ایسی ہوگی سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حافظ قرآن کے ابا کا یہ مرتبہ ہوگا، ان کے والد کا جب یہ عظمت، ان کے والد کی جب یہ عظمت ہوگی، تو خود سوچو کہ خود قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا جنت کے سورت پہ، جنت کے درجات پہ، جنت کے زینوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں پر تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ حافظ کو اتنا پاور دے گا، اتنی طاقت دے گا، ایسے لوگ جن پر کہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی بائیں ہاتھ میں جہنم کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہوگی، حافظ قرآن اس کی طرف محبت سے دیکھے گا، اے اللہ یہ نیا ٹولہ مدرسہ میں حافظ قرآن بنا تھا، فلاں صاحب اس مدرسے میں 10,000 روپے دیے تھے، میرے دستار بندی کے موقع پر 15,000 دیے تھے، 5,000 دیے تھے، میں ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہوں تو ان کی سفارش کر لے۔ حافظ قرآن ایک بار بولے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا جا اس کے دائیں ہاتھ میں جہنم کی سرٹیفکیٹ ہے، اب جا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے۔ گویا حافظ قرآن محبت سے دیکھا، آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کی سرٹیفکیٹ بدل گئی، تو بولو حافظ سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو سارے لوگ بولو حافظ قرآن سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ دو چیزیں فتنے کی ہیں، میں نے آپ کے سامنے بتا دی، آپ کی اولاد، آپ کی دولت کا صحیح استعمال کرو، دولت میں زکات نکالو، مکئی کی فصل لگائے ہو اسرا نکال کر قاعدے سے جتنا مکئی لگائے ہو اتنی فصل کا اسرا نکالو، اگر نہیں نکالو گے تو اسے میں سے یعنی جتنی دولت مکئی کی فصل رہ گئی اللہ ان دولت میں سے اس دولت کو اللہ تعالیٰ جب آدمی اپنے زکات کے پیسے میں سے زکات کو نکالتا ہے اللہ اس کے مال کو صاف کر دیتا ہے، اپنی فصلوں کا جب اسرا نکالتا ہے اللہ اس کی فصلوں کو پاک کر دیتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی دولت کا مس یوز نہ کرو، غلط استعمال نہ کرو، صحیح جگہ پہ استعمال کرو، اور ان صحیح جگہوں میں سب سے بہترین جگہ سب سے پہلا حق آپ کے پڑوسی کا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں آپ کی بستی میں کوئی اگر ایسا ہے جو محتاج ہے، جو بغیر کسی کے تعاون کے آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ دوسری توجہ کا مرکوز آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے گاؤں کا مدرسہ فرض کرو نیا ٹولی میں مفتی صاحب کی طرح خوبصورت مدرسہ چلا رہے، اتنے بچوں کی دستار بندی ہو گئی، اساتذہ کرام کی دن رات کی محنت رنگ لائی ہے، یہ مدرسہ آپ کے تعاون کا سب سے پہلا حقدار ہے، تو بولو اس مدرسے کو ہر طرح سے تعاون کرو گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کرنے کو قبول کرے۔